انسان کی زندگی میں دو مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ وہ کچھ نہیں بول پاتا. ایک بہت زیادہ خوشیوں کا اور مسرتوں کا، اور دوسرا بہت زیادہ غموں کا. صحیح. جہاں پہ انسان کچھ نہیں کہہ پاتا. حضرت قاری صاحب کے یہاں پہ آج سے 13-14 سال پہلے حاضری ہوئی تھی، اور اپنے بڑے بھائی سید اولاد رسول قدسی صاحب سے تقریباً 15-17 سال کے بعد مل رہا ہوں. یہ گھرانہ جو ہمیں ہمیشہ ہر موڑ پر یاد کرتا رہا، ہمارے مصطفیٰ بھائی یہ تو خیر مجھ سے چھوٹے ہیں، اور میں اپنے بڑوں سے نہیں ڈرتا، اپنے چھوٹوں سے بہت ڈرتا ہوں. یہ عجیب اتفاق ہے. اور یقین کریں اس شہادت کی بابرکت محفل میں کوئی جوک، کوئی لطیفہ نہیں، بلکہ میں یہاں سے آپ سے جڑوں. خون وقت عصر، خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے، خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے، آیتیں باہر نکل کر آ گئیں جزدان سے. خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے، آیتیں باہر نکل کر آ گئیں جزدان سے. روز عاشورہ خود اپنے خون کے سیلاب میں، روز عاشورہ خود اپنے خون کے سیلاب میں، تشنگی کی کشتیاں گزری ہیں ریگستان سے. روز عاشورہ خود اپنے خون کے سیلاب میں، تشنگی کی کشتیاں گزری ہیں ریگستان سے، اور ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا ہے دریا در بدر. ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا ہے دریا در بدر. سو رہی ہے تشنگی ساحل پہ اطمینان سے، سو رہی ہے تشنگی ساحل پہ اطمینان سے. اور نوکے نیزہ پر تلاوت دے رہی تھی یہ صدا، نوکے نیزہ پر تلاوت دے رہی تھی یہ صدا. حرف آخر تک نہ بھٹکی داستان عنوان سے، نوکے نیزہ پر تلاوت دے رہی تھی یہ صدا. حرف آخر تک نہ بھٹکی داستان عنوان سے. اور لے کے سورت کی کمانیں آیتوں کی برچھی، لے کے سورت کی کمانیں آیتوں کی برچیاں، تشنگی نے مار ڈالا ظلم کو قرآن سے، مار ڈالا ظلم کو قرآن سے. اور ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی کیا نہیں اقبال، ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی کیا نہیں اقبال. کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا، ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی کیا نہیں اقبال. کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا. سنا ہے صورت سینا نجف میں بھی اے دل، بڑا مقام ہے غش آ کے گرنے والوں کا. سنا ہے صورت سینا نجف میں بھی اے دل، بڑا مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. اور حضور ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف. موج طوفان آپ لے جائے گی منزل پر مجھے، مرید خاندان خفتہ خاک نجف. موج طوفان آپ لے جائے گی منزل پر مجھے. دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت. ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. اور بات جہاں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہو تو ندی پار بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہو تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اور ظلم خود کرنا اور الزام کسی پر رکھنا، ظلم خود کرنا، الزام یہ نیا نسخہ ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے. یہ نیا نسخہ ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے. اور جانتے رہیے کہ آواز لگانے والا، جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو بیدار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو بیدار بھی کر سکتا ہے. اور ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. سبحان اللہ. ایک حکومت ہے
جو انعام بھی دے سکتی ہے اور ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے اور ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. مجھ سے پیشتر اور میرے بعد اب آپ کو تقریریں سننی ہے. مجھ سے پیشتر آپ نے تقریر سنی، انہوں نے سارے مواد کو، اور اسی لیے میں نے 2 جملوں میں یہ کہہ دینا چاہا ہے کہ امام پاک امام حسین کسی ذات واحد کا نام نہیں، امام حسین کسی فرد واحد کا نام نہیں. امام حسین ایک نظریہ ہے، امام حسین ایک عقیدہ ہے، امام حسین ایک مکتب فکر ہے. اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ڈوب کر دھڑکنے والے اس پاک بابرکت اور وسیع القلب شخصیت کا نام امام حسین ہے، جس نے آنے واحد میں ایک لمحے میں دنیا کے اندر نظم و ضبط، اصلاح، محبت، رواداری، مودت، اخوت، مساوات سب کا درس دے کر کے ساری دنیا کے لیے یہ آئین بنا دیا. لکھ کے آئین شہادت کی 72 جلدیں ایک ہی روز میں ان سب کے اشعار. سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اور آل رسول کی بات گھرانے سے ہی ہوتی ہے. اور آپ ابھی سنیں گے، یہ ہم سے بڑے ہیں، 17-18 سال کے بعد ملے ہیں، اور آپ یقین کریں اتنا تھکا ہوا ہوں لیکن حضور بہت لطیف ترمیم کے ساتھ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ شوبھا، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اتم ہے. یہ اہم رموز ہے صاحب. ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. بات یہ ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک مسلک ہے، ایک مذہب ہے. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی لالچ دی گئی کہ اگر بادشاہ ہفت کی شور ہوتا تو اس کے قدم ڈگمگا جاتے. اور امام پاک کو اتنا ڈرایا گیا. امام پاک دیکھ لو، آپ کے سامنے 2 چوائس ہے، یا تو آپ یزید پلید کی بیعت کر لیں تو آپ کو عزت ملے گی، دولت ملے گی، حکومت ملے گی، شان و شوکت ملے گی، کسی صوبے کی گورنری ملے گی. اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو آپ کے سامنے اہل بیت نبوت کے شہزادوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، ان کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا جائے گا، ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر کے کربلا سے کوفہ سے دمشق تک پھرایا جائے گا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر کے ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا. امام پاک کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، امام پاک کو دھمکایا بھی جا رہا ہے، امام پاک کو لالچ بھی دی جا رہی ہے. ایسے موقع پر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو غریب نواز نے اپنے روحانی ساز پر بجایا، اور یہ بجا کر کے بتا دیا، شاہست حسین، بادشاہت حسین، دی دست حسین، دی بدہست حسین، سردار نداب دست در دست یزید، حقاتی بنائے لا الہ وست حسین. میرے مجھ سے پیشرو مقرر حافظ عاطف سلمہ بیان کر رہے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا جس یزید کو ہمارے غریب نواز اپنے شعر کے مصروں میں جگہ نہ دیں، اس یزید کو ہم اپنے دل میں کیسے جگہ دے سکتے ہیں. اب رہ گیا یہ مسئلہ. آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک کی چل نہیں بیان ہم نے کہا کہ بھیا کوئی جھگڑا نہ کرو، بڑی آسان سی بات ہے، آپ اپنا حشر یزید کے ساتھ کروا لو، ہم حسین کے ساتھ حشر کروانے. امام پاک نے ہم کو یہ درس دے دیا، ہمیں یہ سبق دے دیا، یہ تعلیم دے دیا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے. نبی کے جاہو جلال کے وارث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مزاج دے دیا تھا جس کو امام احمد رضا کے روحانی ساز پر آج بھی گایا جاتا ہے. یا رسول اللہ، تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا، آل رسول نور ہے، نور ہے، نور ہے، امام حسن نور ہے، امام حسین نور ہے، امام عابدین نور ہے، امام جعفر صادق نور ہے، امام حسن قاسم نور ہے، امام احمد رضا نور ہے، غوث اعظم نور ہے، غریب نواز نور ہے. اور نور کا یہ گھرانہ جب بڑھا ہے تو بر صغیر کی وسعتوں کو اپنے پنہائیوں میں جھپا لیا ہے. اور اسی لیے کہنا پڑا کہ وہ بر صغیر جس پر سلطان شہاب الدین محمد غوری 2 مرتبہ حملہ کرتا ہے، محمود غزنوی 17 مرتبہ حملہ کرتا ہے، لیکن اتنے حملوں کے باوجود لوگوں کو دین کی وہ تعلیم نہ دے سکتا ہے، روحانیت وہ نہیں دے سکتا ہے جو غریب نواز اکیلے 90 لاکھ بے ایمانوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے جاتے ہیں. امام حسین نے احسان کیا تھا اہل سنت کے مسلمانوں، یہ امام حسین نے احسان کیا تھا تمہارے لیے.
کہ زیر خنجر امام حسین نے یہ تعلیم دے دی تھی کہ اگر حقانیت کا آوازہ بلند کرنا ہے تو صبر و تحمل کی تاریخ ہمیشہ جبر و استبداد کی راجدھانی میں مرتب کی جاتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیا۔ تاریخ آج بھی کہتی ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔